اللہ و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جناب اشرف ملک صاحب احمدیہ گیزٹ کے کامنٹ جواب از جواب سر الخلافہ کا تردیدی جواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب اشرف علی ملک صاحب نے اپنے اس کامنٹ کا آغاز ہی کچھ اس طرح کیا ہے کہ رمضان کے پہلے دن ہی مجھ پر لعنتیں، یعنی رمضان کے پہلے دن ہی میں نے ان پر بہت سی لعنتیں بھیجی ہیں۔ خاک صاحب کہتے ہیں، یعنی خاکسار کے متعلق کہ خاکسار نے ان پر بہت سی لعنتیں بھیجی ہیں، انہیں مرتد کہا ہے، انہیں میں نے کافر کہا ہے، انہیں منافق اور کیا کیا کہا ہے۔ جناب مشتاق ملک صاحب، جس طرح میں ہمیشہ آپ کو مخاطب ہوا کرتا ہوں اسی طرح کہتا ہوں کہ بڑے بھائی مہربانی کر کے سر الخلافہ کا جو میں نے جواب دیا ہے اس کے آڈیو کو پیش کریں، جس جگہ پہ میں نے آپ پر لعنتیں بھیجی ہیں، آپ کو مرتد کہا ہے، آپ کو کافر کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خاکسار نے تو اس قسم کے الفاظ ابھی تک استعمال نہیں کیے ہیں، تو یہ کذب بیانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بے شک اپنی باتیں رکھیں، آپ جو بھی جماعت کے مخالفت میں جو بھی اپنا بیان دے رہے ہیں دیں، لیکن اس طرح جب آپ کے فیس کے سامنے آدمی ہوتا ہے اور جس آدمی کی تقاریر جو ہے آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ آپ کلک کر کے کبھی بھی سن سکتے ہیں، تو اس کو کم سے کم صحیح طریقے سے کوٹ کریں۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ خاکسار کا کامنٹ سر الخلافہ، جو پہلا سر الخلافہ جناب اشرف ملک صاحب کا تھا، اس کا جو میں نے جواب دیا ہے، مہربانی کر کے اسے آپ لوگ دیکھ لیں۔ اس میں کہیں پہ بھی میں نے ان پر نہ کسی کا لعن طعن کیا ہے، نہ ہی ان کو میں نے مرتد کہا ہے، نہ ہی کافر کہا ہے۔ تو لہذا بڑے بھائی اس طرح کذب بیانی سے کام نہ لیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں شیطان کو قید کر دیتا ہے اللہ۔ تو اگر آپ جھوٹ اور کذب بیانی سے اس طرح کام لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سننے والا یہ سنے اور سمجھنے والا یہ سمجھے کہ شیطان کھلا پھر رہا ہے۔ لہذا میری یہ عاجزانہ گزارش ہے آپ سے، آئندہ کبھی میرے کامنٹ کو جواب دیں اور حوالہ دیں تو صحیح طرح دیں۔ اور پھر آپ آگے کہتے ہیں اس کامنٹ میں کہ فضل احمدی نے حوالہ مانگا تھا اس لیے میں اس کو حوالہ دے رہا ہوں۔ جی ہاں، میں نے حوالہ مانگا تھا۔ میں نے 2 حوالے آپ سے طلب کیے تھے۔ پہلا حوالہ وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ باتیں کی کہ کسی بھی قیمت میں باپ کے بعد بیٹا جو ہے خلیفہ نہیں بننا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ ذرا مجھے دکھا دیں کس جگہ پہ کہا، یعنی کسی بھی قیمت میں نہیں بننی چاہیے۔ نہیں بننی چاہیے دوسری بات ہے، اور کسی بھی قیمت میں نہیں بننی چاہیے یہ دوسری بات ہے۔ نہیں بننی چاہیے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کا وہ ذاتی رائے ہے، اور کسی بھی صورت میں نہیں بننی چاہیے، یعنی ایک فیصلہ ہو جاتا ہے
اور چونکہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حکم اور عدل مانتے ہیں، لہٰذا یہ مجھ پر فرض آتا ہے کہ ہم حضرت امام حکم، امام عدل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں پر بھی عمل کریں اور اس پر ایمان لائیں۔ تو مہربانی کر کے آپ سے میں نے یہ گزارش کیا تھا، مہربانی کر کے وہ کوٹیشن کو پیش کریں، لیکن آپ نے جو کوٹیشن پیش کیا ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ یہ لفظ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت میں نہیں بننا چاہیے، لہٰذا آپ ناکام رہے ہیں اس کوٹیشن کو پیش کرنے میں۔ پھر دوسرا کوٹیشن جو میں نے آپ سے مانگا تھا، اور میں نے جو کہا تھا کہ یزید نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں قتل کر کے قتل جو کیا تو اس سے صرف دو شخصیت کو اس نے قتل کیا تھا، اور یہ دونوں جو ہے اسلام کے اصول ان کو اس قدر پیارے تھے کہ اپنی جان کی بھی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرواہ نہیں کی، اور اپنی جان جو ہے اسلام کے لیے قربان کر دی۔ اور دوسری طرف یزید جو ہے یہ دو شخص کو کے قتل کرنے کا مرتکب ہوا۔ میں نے اپنے کامنٹ میں کہا تھا کہ یزید نے تو صرف ان دو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، لیکن آپ نے یعنی جناب اشرف ملک صاحب آپ نے تو اس اسلام کے اصول کا قتل کیا ہے، آپ نے اسلام کا گلا گھونٹا ہے، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ رقوم لے کر خلافت سے دستبردار ہو گئے، پھر میں نے کہا تھا کہ آپ نے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری کا نمونہ پیش کیا ہے، جو اس زمانے کے 30 روپے کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے دشمن کے حوالے کر دیتا ہے، اور اسی طرح چند روپے کے تحت جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت کو جو ہے یزید کے حوالے کر دیا یا امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ کہاں سے ہے یہ حوالہ دیں، آپ نے جو حوالہ مجھے دیا ہے اس میں یہ کہیں پہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند رقوم کے عوض جو ہے خلافت سے دستبردار ہو گئے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حضرت حسن نے میری دانست بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے، پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہو، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا۔ تو اب لفظ گزارا کو آپ نے کیسے پیسہ سمجھ لیا؟ مجھے لہٰذا پیسہ دکھائیں، کیونکہ رقوم اور گزارا لینے میں فرق ہے۔ صلح حدیبیہ کے متعلق آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزارا لیا تھا، اب وہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ کفار مکہ سے کیا آپ نے دولت لے لی تھی اور آپ نے اپنا نام بھی کاٹ دیا تھا، محمد رسول اللہ آگے نام کے بعد جو آتا محمد رسول اللہ، تو کیا نعوذ باللہ اللہ من ذالک آپ رسول اللہ اللہ کے نبی نہیں تھے؟ لہٰذا یہ دونوں کوٹیشن آپ دینے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ میرا چیلنج جو تھا وہ بانگ دہل میں نے کیا تھا کہ آپ ناکام اور نامراد رہیں گے، لہٰذا آپ دنیا کے سامنے ناکام اور نامراد رہے ہیں اس حوالے کو پیش کرنے میں۔ میری آخری عاجزانہ گزارش ہے کہ آئندہ سے آپ اگر کبھی بھی خاکسار کے کسی کامنٹ کو کوٹ کریں تو ذرا لفظ بلفظ صحیح بولیں، اس میں کذب اور جھوٹ سے مدد نہ لیں تو مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔